مردوں کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک لڑکی جب ایک مرتبہ اپنے ماں باپ رشتہ دار سب سے جدا ہو کر سب کو چھوڑ کر آپ کو اپنا شوہر تسلیم کر لیتی ہے اور ماں کا گھر چھوڑ دیتی ہے، باپ کا گھر چھوڑ دیتی ہے، آپ پر بھروسہ کر کے جب آ جاتی ہے تو آپ کی فرسٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس آنے والی کو اتنا پروٹیکشن فراہم کریں کہ وہ کبھی پلٹ کر کے اپنے ماں باپ کے گھر پر سکون کے لیے جانے کا تصور نہ کرے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ سارا سکون تو اللہ نے میرے شوہر کے گھر میں مجھے دے رکھا ہے۔ پہلی رسپانسبلٹی۔ اب یہاں پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے بھی ہمارے ساتھی ہوں گے جن کی شادی 20 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی، اس وقت ان کی ابتدائی زندگی ہوگی، شہرت کی بلندی پر نہیں پہنچے ہوں گے، دولت نہیں ہوئی ہوگی، غربت کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور جاب کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے۔ ماں باپ نے کہہ دیا ہوگا بیٹا میں تیرا صحرا دیکھنا چاہتی، ماں نے کہہ دیا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں، باپ نے کہہ دیا اور پھر اس کے بعد شادی ہو گئی۔ اب اس وقت جو شادی ہو گئی، اب غربت کی وجہ سے کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا، بڑی مشکل سے کہیں رشتہ طے ہوا، اب لڑکی آئی، شادی ہو گئی، بیوی کی حیثیت سے آپ نے قبول کر لیا۔ اب آپ کچھ دنوں تک تو اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، تم تو مجھے حور جیسی لگ رہی ہو، تم ایسی لگ رہی ہو، تم ویسی لگ رہی ہو، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہی نوجوان ترقی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے۔ پہلے ایک ملازم تھا، سیلس مین ہوگا، پھر مینیجر بن گیا، دولت آ گئی، پرسنالٹی اچھی ہو گئی، کاریں ہو گئی۔ اب لایا تھا تو غریب کی بیوی بچی، غریب کی بچی کو گھر میں لایا تھا۔ اب جب دولت اس کے پاس آ گئی، شہرت اس کے پاس آ گئی تو اس سے ہر کسی کو انسیت ہونے لگی۔ اب وہ اپنی بیوی کو ہلکی نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے، یار دوسروں کی بیوی دیکھو، میری بیوی دیکھو، اس کو تو سلیقہ نہیں ہے، ان پڑھ ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لک نہیں ہے، پہننے کا سلیقہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ کہنا شروع کرتا ہے اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ 2-4 بچوں کے بعد اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کہیں اور کسی اور کے افیئر میں جا کر کے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میری غلطیوں کی وجہ سے مجھے ٹیمپرری خوشی تو مل جائے گی لیکن میرے بچوں کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ یہاں ایک بہت سنبھلنے والی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت گلف کی سچویشن یہ ہے کہ جن سعودیوں نے کئی شادیاں کی ہیں اور کئی شادیاں کرنے کے بعد بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، آج وہ بچے گلیوں کے اندر آوارہ بن کر کے گھوم رہے ہیں، نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی تہذیب ہے، بلکہ وہ بچے جیسے تیسے پل رہے ہیں اور آوارگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے بچوں کے فیوچر کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد وہ بچے آوارگی کے راستے پر چلے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب یہاں یہ ذہن کے اندر رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر بھی جو غریب تھے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غریب ہوں، سرکار میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا شادی کر لو۔ کہا حضور میرا پورا نہیں ہوتا، بیوی کا پورا کہاں سے کروں گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ اس کے نصیب کا تجھے عطا فرما دے گا۔ اور انہوں نے شادی کی اور مولا نے بیوی کے قدموں کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ تو وہ شخص جو ترقی کو اپنی محنت سمجھتا ہے، وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ میری بیوی کی قدموں کی برکت ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ترقی عطا فرمائی؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس کی وجہ سے شہرت عطا فرمائی؟ مائنڈ ڈائیورٹ کیوں کرتا ہے؟ مرد تو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کسی کو نہ دیکھے، لیکن خود کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کی بیوی کی بھی تو آرزو ہے نا کہ میرے شوہر کا ذہن ڈائیورٹ نہ ہو، وہ آوارگی نہ کرے، وہ ادھر ادھر تانکا جھانکی نہ کرے۔
रात भर खुद फेसबुक पर बैठा हो और फिर फख्र से अपनी बीवी को कहे, मैं क्या बताऊं, तेरे से कई अच्छी लड़कियां मुझे ऑफर कर रही हैं प्रपोज, और कितनी मुझ पर मरने के लिए तैयार हैं। इस किस्म की बातें होती। तो फैमिली लाइफ के डिस्टर्ब होने का बेसिक रीजन जो है वो किसी हद तक मर्दों की आवारगी भी है और मर्दों की बेराहरवी भी है। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, इस रिश्ते को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा आपको, बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा। अगर किसी लड़की के साथ अफेयर हो जाए और वो लड़की कहे कि मुझे आईफोन चाहिए तो ला कर दे देगा, वो कहेगी सैमसंग चाहिए तो ला कर दे देगा, वो कहेगी फलां शोरूम से मुझे ड्रेस चाहिए तो ला करके दे देगा, वो कहेगी मुझे रिंग चाहिए तो वो ला करके दे देगा। लेकिन अगर बीवी कहे मुझे चप्पल चाहिए, टूट गए हैं, पैसा नहीं है मेरे पास, ये सिचुएशन है सोसाइटी की। बड़ा नाजुक रोल इस वक्त जो है मर्द प्ले कर रहे हैं, और खास तौर पर देखिए कि इग्नोर, बीवी को इग्नोर करना इस वक्त मुआशरे के नौजवानों का और मुआशरे के मर्दों का एक हाल बन चुका है। अब यहां एक कायदा बता देता हूं, बीवी के लिए भी और मर्दों के लिए भी, इसे जिंदगी भर याद रखना। ये रिश्ता जो है ना, ये गिव एंड टेक का रिश्ता है, गिव एंड टेक का रिश्ता, लो और दो। आप जिस तरीके से अपने शौहर से उम्मीद रखती हैं कि आपका शौहर आपको प्यार दे, तो आप भी अपने शौहर को प्यार दो। आप चाहते हैं कि शौहर आपको अटेंशन फराहम करे, तो आप भी शौहर को अटेंशन। अब ये नहीं, मैंने अभी परसों ही की बात है, एक फैमिली को मैंने जो है वो समझाया, रात को 1:30 बजे बहन से डिस्कस कर रही थी, मुझे मैसेज आया कि हजरत देखो ये रात की, समझाया मैंने कि ये कोई वक्त है। तो कहने का मकसद ये है कि सोचती नहीं है बहुत सारी औरतें, और मर्द भी नहीं सोचते, और गिव एंड टेक का ये रिश्ता है। आप जो चीज की उम्मीद आप चाहते हैं, जैसे मर्द की पोजीशन है कि आपकी बीवी जो है वो अच्छी तरीके से बन सवर कर आपका वेलकम करे, वो अच्छी तरीके से साफ सुथरे कपड़े पहनी हुई हो, जब आप घर पहुंचे तो साफ सफाई का माहौल अच्छा हो, घर में सारी चीजें सलीके से हों, बच्चे अच्छी तरीके से तैयार होकर के हों, और आपकी पोजीशन ये है कि घर में एंटी करते हैं, सिगरेट पीते हुए, तंबाकू खाते हुए, गुटखा खाते हुए, और फिर जैसे तैसे बैठे, लाओ क्या खाना है जल्दी से दो, खाए पिए, और मुंह से बदबू आ रही और बैठ गए अपने बीवी बच्चों के साथ। तो बीवी से तो आप उम्मीद रखते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी रहे, और खुद का हाल क्या है। अब इसके लिए उसूल क्या है, फरमाया गया कि आप घर जब पहुंचे तो सबसे पहला काम यह करें कि जितने भी आपके टेंशन, चाहे वो बिजनेस के हो, चाहे जॉब के हो, चाहे कोई भी आपके टेंशन हो, उनको सबको घर के दरवाजे पर रख करके आप घर में जब एंटर हो तो मुस्कुराते हुए एंटर हो, मुस्कुराते हुए एंटर हो। और मुस्कुराते हुए घर में एंटर होना, यह भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। हंसते हुए घर में एंटर हो, जाएं, अपना सामान रखें, बैग रखें, फ्रेश हों, शावर लें, ब्रश करें, अच्छी तरीके से तैयार हों, कपड़े चेंज करें, और उसके बाद फैमिली के साथ बैठ करके बात करें। और बहुत सारी औरतों की जो प्रॉब्लम है उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मर्दों को मैं बताऊं कि आपको करना क्या है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब क्यों होती है। अच्छी लाइफ के लिए आपको परफ्यूम इस्तेमाल करें, खुशबू लगाएं, मर्दों को तो इजाजत है, लेकिन वही बदबू बदन से आ रही है, और वही मेले कुचेले कपड़े पहने हुए हैं। अजीब सिचुएशन होती है घर पहुंचने के बाद, सारी थकान के बाद उनको बस रिश्ता बसी, बीवी जरा सर में तेल लगा दो, पैर दबा दो, अल्लाह, कहां से हमने ये सब सीखा है। ये गिव एंड टेक का रिश्ता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाते थे तो सरकार के आने का तरीका क्या था। तो उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर जब घर तशरीफ लाते थे मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते थे,
اور گھر میں داخل ہونے کے بعد تحکمانہ انداز نہیں ہوتا تھا، یعنی آرڈر کرنے والی پوزیشن نہیں ہوتی، بلکہ حضور خود اپنا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دے دیا کرتے تھے. یہ میرے آقا کی سچویشن. آج تو طلاق کی وجہ بھی بسا اوقات یہ بن جاتی ہے کہ میں گھر میں انٹر ہوا، بیوی نے مجھے پانی تک نہیں پوچھا، اس کے ماں باپ نے یہ بھی نہیں سکھایا، ایسی بیوی کو گھر میں رکھ کے میں کیا کروں. وجہ یہ ہے کہ ہم اس دور جہالت کی بات کر رہے ہیں. تو اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ گھر میں جب انٹر ہوں مسکراتے ہوئے انٹر ہوں. اور دوسری چیز، آپ گھر میں داخل ہوں تو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں. اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں نے پورا دن کاٹا ہے تمہارے بغیر، لیکن یہ ساری باتیں تو کسی اور کے لیے آپ نے چھوڑ رکھی ہیں نا. آج کا نوجوان یہ سارے جملے، اظہار محبت یہ حکم ہے، اپنی بیوی سے اظہار محبت یہ حکم ہے کہ آپ کرو، کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، یہ کہو تم اپنی بیوی سے، اور بلکہ اس کو پروف کرو. اور پروف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ایبسنٹ کے اندر اس کی جدائی کے حوالے سے آپ کو فکر مند رہنا چاہیے. وہ اگر ماں کے یہاں گئی، خیریت سے پہنچی کہ نہیں پہنچی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آرام سے تو ہے، دن میں 2-4 مرتبہ اس کی خیریت پوچھ لیں تو اس سے بھی محسوس ہوگا میں اکیلی نہیں، میرا کوئی ہے. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بس گئی تو گئی، اللہ کرے کہ اب یہ نہ آئے. یہ سوچ ہوتی ہے. کہاں سے رشتے اچھے رہیں گے؟ میں جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسے دل و دماغ میں محفوظ کیجئے. اور آپ اگر سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑا سبب بن جاتی ہیں آپس کے ڈسپیوٹ کا اور رشتے کی دراڑ کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم بیوی سے پیار کا اظہار کس طریقے سے فرماتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سرکار تشریف لائے تو ساری سہیلیاں اٹھ کر کے بھاگ گئیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کی ساری سہیلیوں کو بلا کر اپنی بیوی کے پاس بٹھایا. آپ ذرا سوچیں اور یہ محسوس کرایا کہ میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، تمہاری خوشی میں خوش ہوں، تم کیا چاہتی ہو؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے. آج سوسائٹی کے اندر اس کو اگر کوئی کرے تو لوگ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن حضور جانتے تھے کہ سوسائٹی کو کس طریقے سے بریک ہونے سے بچایا جائے، اور ایک بیوی کی ریکوائرمنٹ اور اس کی نفسیاتی طور پر اس کی ڈیمانڈ اپنے شوہر سے کیا ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھے، اللہ اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی آپ نے محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھ دیا. یہ اظہار محبت کا ایک انداز ہے. اس پر سرکار فرماتے ہیں کہ اس عمل پر اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن یہاں تو اب اللہ خیر فرمائے کہاں کہاں کس کس کو کھلانے کا خیال ہے. بیوی کے لیے تو موقع ہی نہیں آتا کہ بیچاری کو کوئی کھلا سکے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت سارے معاملات کے اندر بیوی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اگنور، اور اس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ بیوی اندر سے کڑنے لگتی ہے، اور بسا اوقات تو بہت ساری عورتیں بیماریوں میں گرفتار ہو جاتی ہیں کہ میرا شوہر تو مجھے پوچھتا ہی نہیں. تو یاد رکھیں، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اس اصول کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بیوی اگنور کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جملے کو ذہن میں رکھیں، اللہ نے عورت کو پیر سے پیدا نہیں کیا، سر سے پیدا نہیں کیا، دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا، اور بتا دیا کہ نہ یہ پیر میں رکھنے کے لیے ہے نہ سر پر چڑھانے کے لیے، اس کی جگہ دل ہے، اس کو دل میں بٹھاؤ.
کو دل میں بٹھاؤ. تو اگنور نہ کریں اپنی بیوی کو. اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں. جیسے اپنی ماں کے سامنے, اپنے رشتہ دار کے سامنے, ماں کہاں سے میری یہ لے کر کے آ گئی, کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ نے کہنے کو تو کہہ دیا, اس کا دل کتنا چھلنی ہوا. کاش کہ میرے آقا کی یہ حدیث یاد ہوتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان يدخلہ النار. جس نے مجھے اذیت پہنچائی, جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی, اس نے مجھے اذیت پہنچائی, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی, اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر, تو سرکار نے فرمایا احب الناس, لوگوں کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. سرکار فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے, خوشی دوڑ جائے. آپ بیوی کو خوش کریں, آپ اسے خوش کریں, اس خوشی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے, اس کو خوش کرنے پر اللہ عز و جل کی رضا. اب یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اب تو سوسائٹی میں یہ میگزیمم ہو رہا ہے کہ بیوی کو اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو آدمی سوچتا ہے بھائی تو جا اپنی ماں کے یہاں, مجھ سے تیری تیمارداری نہیں ہوتی, نہ علاج ہو جاتا ہے, جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر علاج کراؤ. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, ان کی اہلیہ امید سے تھی اور دونوں سفر پر نکلے. سردی بے پناہ تھی, ٹھنڈک بے پناہ تھی. تو راستے ہی میں بیوی نے کہا کہ مجھے ٹھنڈی زیادہ محسوس ہو رہی ہے, میرے لیے اگر کہیں سے آگ کا کوئی انتظام ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی. حضرت موسیٰ اپنی بیوی کے لیے آگ کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کوئی طور پر کوئی چیز چمک رہی ہے. سمجھا کہ یہ آگ, سمجھے کہ یہ آگ ہے. آپ بڑے اس طرف, اللہ کو یہ ادا پسند آئی, نبوت بھی عطا فرما دی, نبوت عطا فرما دی. یہاں سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیوی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے عوض کے اندر مولا کی طرف سے بڑے بڑے انعام مل جایا کرتے ہیں. اور یہاں تو بیوی بیمار ہوئی, جاؤ تم میکے میں جاؤ ادھر علاج کراؤ. نہیں, آپ کی ریسپانسبلٹی ہے. جب وہ جوان تھی, آپ کی خواہش کو پوری کرنے کے لائق تھی, تب تک تو آپ اس کو اپنی ماں کے یہاں بھیجتے نہیں تھے. تڑپتی تھی ماں کے یہاں جانے کے لیے تو آپ کہتے تھے ماں کے یہاں جانا ہو تو وہیں رہ جانا, لیکن آج بیمار ہو گئی تو آپ کو اپنے گھر میں وہ اچھی نہیں لگتی. اس سوچ کو بدلنا ہوگا, اس فکر کو بدلنا ہوگا. آپ نے جب اس کو بحیثیت بیوی قبول کر لیا ہے تو آپ کو یہ سوچ بنانی ہوگی کہ اس کا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے, اس کا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے, اور اس کی ہر قسم کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے رکھی ہے. اب اس کو نانو نفقے سے لے کر کے علاج و معالجے تک اور اچھے کپڑے پہنانے سے لے کر اچھے گھر میں رکھنے تک یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. آپ کو اس کو نبھانے کی کوشش کرنی